اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج مدنیہ۔ سورہ حج مدنی صورت ہے اور قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 22ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 103 آیات اس کی 78 ہے اور 10 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے جو رائج نسخے ہیں ان میں اس صورت کو مدنیہ ہی لکھا ہوتا کہ یہ صورت جو ہے مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ البتہ اس صورت میں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول تو ہے کہ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، البتہ اس کی چند آیات جو ہیں وہ مدنی، اور ایک قول یہ ہے کہ صورت جو ہے مدنی ہے، چند آیات جو ہیں اس کی وہ مکی ہیں۔ اور راجح قول یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے نا مطلب باہم مختلط کا مطلب یہ ہے کہ مکی اور مدنی دونوں قسم کی آیات اس میں موجود ہیں، یعنی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مطلب مکہ میں نازل ہوا اور بعض آیات اس کی مدنی۔ راجح قول یہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بڑی چیز۔ ٹھیک ہے، اب یہ زلزلہ واقع کب ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر، یعنی جس وقت قیامت کا وقوع ہوگا اس وقت یہ زلزلہ جو ہے واقع ہوگا، اور ایک قول یہ ہے کہ نفخہ اولیٰ کے وقت، نفخہ اولیٰ یعنی جس وقت تمام چیزیں جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ زلزلہ سے یہاں مراد جو ہے نا نفخہ ثانیہ کے بعد جب قیامت یعنی میدان حشر قائم ہوگا، یہ اس وقت لوگ قبروں سے اٹھیں گے، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ زلزلۃ الساعۃ سے مراد یعنی احوال قیامت ہے، مطلب میدان حشر میں جو سوال جواب ہوں۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ یوم ترونہا، جس روز آپ دیکھو گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ غافل ہو جائے گی، بے پرواہ ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت اپنے دودھ پیتے سے، یعنی اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور جن دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ وتری الناس سکارى، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشہ کی حالت میں۔ وما هم بسکارى، حالانکہ وہ ایسی حالت میں نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا صرف کیوں ہوگا؟ اس کی ہولناکی کی وجہ سے۔ وما هم بسکارى، یعنی وہ کسی چیز کا نشہ کیے نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اور لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے حوالے سے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر گزشتہ آیت میں زلزلہ سے مراد قیامت کے وقوع سے پہلے کا زلزلہ مراد لیا جائے نا، جو دنیا میں واقع ہوگا، تو پھر یہ آیت اپنے ظاہر پر محمول ہوگی، یعنی اس مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو عجیب سی پریشانی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، جس کی وجہ سے جو ہے نا کہ یعنی اب جو ایک ماں ہوتی ہے اور اس کا دودھ پیتا بچہ، اس کے لیے یعنی اس کی ساری توجہات اسی کی طرف ہوتی، ایسا حال ہو جائے گا کہ وہ اس سے غافل ہو جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل سے غافل ہو جائے گی۔ پھر یہاں سوال یہ آتا ہے کہ گزشتہ آیت میں
تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ صورت میں کہا گیا لا يحزنهم الفزع الاکبر کہ ان کو بڑی گھبراہٹ کا غم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کے احوال مختلف، یہ دونوں آیات جو ہیں کس پر محمول ہیں؟ اختلاف زمان پر، اختلاف مکان پر. تو کسی وقت میں ان کو گھبراہٹ کا ہو جانا وہ اس آیت کی کیا نہیں ہوگا، منافی نہیں ہوگا. یہ تو اس صورت میں ہے جب اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ہے اس وقت کی کیفیت کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. مطلب کیا؟ اب جو جس حالت میں اس کی وفات ہوئی اسی حالت میں اس کا کیا ہوگا؟ اٹھنا ہوگا. یعنی جو عورت یعنی دودھ پلاتے بچے اسی حالت میں فوت ہو گئی دودھ پلاتے ہوئے، تو وہ اسی طرح اٹھائی جائے گی. جو دوران حمل فوت ہو گئی وہ اسی طرح کیا کی جائے گی؟ اٹھائی جائے گی. یہ تو اس صورت میں یہ دونوں باتیں کہ اگر اس آیت کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے. ٹھیک ہے. پہلی صورت میں کہ جس وقت قیامت واقع ہوگی تو یہ کیفیت ہو جائے گی. اور دوسرا قول یہ تھا کہ بوقت قیامت قبروں سے لوگ یوں اٹھیں گے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے نا اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، یہ بطور تمثیل کے ہے. یہ کلام کس کے ہے؟ بطور تمثیل اور تصویر کے ہے کہ قیامت کی ہولناکی کا ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ کلام حقیقت پر معمول نہیں ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو جنم دے دے گی. یہ کلام ظاہر پر معمول نہیں ہے بلکہ بطور تمثیل کے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ہولناکیاں جو ہیں ان کو جو ہے یعنی سمجھانے کے لیے انسانی ذہن کے یا انسانی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی، ہر شیطان سرکش کی. وَمِنَ النَّاسِ میں اگرچہ یہ کیا ہے مطلق اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ البتہ بعض مفسرین نے اس کا مصداق قرار دیا نضر بن حارث. یعنی یہ شدت کے ساتھ باقی کفار بھی انکار کرتے تھے بیس بعد الموت، لیکن یہ شدت کے ساتھ اس چیز کا کیا کرتا تھا؟ انکار کیا کرتا تھا. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. کتب علیہ یعنی اس پر یہ بات لکھ دی گئی کہ انہ من تولاہ کہ جو شخص اس کی پیروی کرے گا، اس سے دوستی رکھے گا، فانہ یضلہ یہ اس کو بھی کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا. اس لیے کہ فإن القرین بالقرین یقارن، دوست کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ متصل ہے، ملا ہوا. ویہدیہ الی عذاب السعیر اور اس کو لے جائے گا ایک دہکتے ہوئی آگ کے عذاب کی طرف. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے لوگو اگر تم شک میں ہو فی ریب من البعث کس چیز کے بارے میں؟ اٹھائے جانے کے بارے میں. تو اپنی تخلیق کے بارے میں غور کر لو کہ کس طرح ہم نے مرحلہ در مرحلہ تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا. تو جس طرح ہم نے مراحل کے اندر تمہیں پیدا کیا تو اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں اس وقت کے جب کہ تمہارا وجود بھی نہیں تھا. اب تو صرف یہ ہے نا کہ ایک پیدا کی ہوئی چیز کو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ کھڑا بنانا ہے. پہلے تو کیا عدم سے وجود بخشا تھا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ٹھیک ہے. مٹی سے ایک قول تو یہ کہ مٹی سے پیدا کیا کیونکہ تمام انسانوں کی نسبت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، ان کی تخلیق مٹی سے کی گئی. ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ مٹی کا یہاں جو ذکر ہے وہ اس اعتبار سے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ کہاں سے حاصل ہو رہی؟ مٹی.
اسی غذا سے اس کے اندر کیا پیدا ہوئی، یعنی طاقت پیدا ہوئی، اسی سے آگے نطفے کے ذریعے اسی سے نطفہ بنا، اسی غذا سے جو کہاں سے حاصل ہو رہی تھی، مٹی سے۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر کس سے، ایک گوشت کا ٹکڑا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، ٹھیک ہے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے، بعضے تو کیا ہو جاتے ہیں، پوری صورت بن جاتی ہے، وغیر مخلقۃ، اور بعضے کیا ہوتے ہیں، ناتمام ہوتے ہیں، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے واضح کر دیں، ونقر فی الارحام، اور ہم پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں رحموں میں، ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، یعنی ایک اس کی شکل میں۔ اب اس کے بعد پھر 3 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، یعنی ایک بچے کی صورت میں۔ اس کے بعد پھر 3 حالتیں ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی پختگی کی عمر، یعنی جوانی کی عمر، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعضیں وہ ہیں جو کیا کر جاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے۔ 3 حالتیں ہیں نا، بعضیں تو جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بعض پہلے وفات پا جاتے ہیں۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں ناقص عمر کی طرف، یعنی ارذل عمر سے مراد بڑھاپے کی طرف، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جاننے کے بعد کسی چیز، جیسے کہ عام طور پر بڑی عمر میں ہوتا ہے نا کہ ابھی ایک بات کی پھر بھول گئے، کسی نے کوئی بات بتائی ہے ایک جگہ دوسری جگہ جا کر بھول، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بھی فرماتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں تو اس کی خلقت کے اندر اس کو کیا کر دیتے ہیں، ضعیف کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی تو اس کی جو جسمانی قوا اور صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہوتی گئیں، کم ہوتی، یعنی پہلے بڑھی پھر اس کے بعد کمی کی طرف آنا شروع ہو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اب دوسری مثال دیکھو اسی کے حوالے سے، قیامت کا وقوع پر ایک دلیل تو انسانی تخلیق کی بیان کی گئی نا، دوسری زمین سے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور پھر ہم اس پر بہاتے ہیں پانی کہ جس سے وہ کیا ہو گئی، اہتزت، یعنی پر رونق ہو گئی، وربت، اور خوشگوار، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ٹھیک ہے، اس سے پر رونق ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی، وَأَنبَتَتْ، اور اس نے اگایا، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کے بارونق چیزیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے ہی والی ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ان کو جو قبروں میں ہوں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی ان کے پاس کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے، ثانی عطفہ، تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی، یعنی یہ جھگڑا کرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان کو چکھائیں گے قیامت کے دن آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور یہ کوئی مطلب ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ اسی سبب سے جو کچھ تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے پہنچایا، یعنی تمہارے اپنے اعمال ہوں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اب یہاں سے منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا کہ جو ظاہراً اسلام تو قبول کر لیتے لیکن وہ تذبذب کا شکار رہتے، ٹھیک ہے، اگر تو ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا تو اسلام پر برقرار رہتے، اگر کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا یا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا تو واپس کفر کی طرف لوٹ جاتے، یعنی بظاہر وہ مدینہ منورہ میں آ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک طرف ہو کر، کنارے پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو خیر نظر آئی تو اس پر کاربند رہے، مطمئن ہو گئے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش پہنچی تو اپنے چہرے پر واپس پلٹ آئے، ٹھیک ہے، انقلب علی وجہی یعنی اپنی چہرے پر واپس پلٹ آئے، مطلب یہ کہ پہلے جس حالت پر تھے اسی پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، نقصان کیا کس کا؟ دنیا کا اور آخرت کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی واضح نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان چیزوں کو جو نہ تو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، وما لا ینفعہ، اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے، یعنی انتہائی گہری گمراہی میں۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اور یہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کہ وہ برا کارساز ہے، ولبئس العشیر، اور برا دوست۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔